مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک عظیم عالم دین، محدث اور مشہور دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث و صدر مدرس تھے۔ آپ کا نام سعید احمد تھا، والد کا نام جناب یوسف صاحب تھا۔ آپ کی پیدائش شمالی گجرات کے چھوٹے سے گاؤں کالیڑا میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش 1360 ہجری 1940 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا تعلق شمالی گجرات کی مشہور برادری مومن برادری سے ہے۔ آپ کی دینی تعلیم کا آغاز اپنے وطن کالیڑا کے مکتب سے ہوا۔ مکتب کی تعلیم مکمل کر کے آپ چھاپی تشریف لے گئے، جہاں آپ نے فارسی کی ابتدائی کتابیں 6 ماہ تک پڑھی۔ اس کے بعد پالنپور شہر میں واقع مدرسے میں داخلہ لیا اور 4 سال تک مولانا اکبر میاں صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ہاشم بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے عربی کی ابتدائی اور متوسط کتابیں پڑھی۔ اس کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے سہارنپور کا سفر کیا۔ مظاہر علوم میں داخلہ لے کر 3 سال تک نحو، فلسفہ اور منطق کی اکثر کتابیں پڑھی۔ پھر حدیث اور تفسیر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے 1340 ہجری میں دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر وقت کے بڑے بڑے علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ میں قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ محمد ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا نصیر احمد خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمود عبد الوہاب صاحب مصری جیسے اکابر علماء کرام شامل ہیں۔ دورہ حدیث سے فراغت کے بعد آپ نے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء میں داخلہ لے کر حضرت مفتی سید مہدی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نگرانی میں فتویٰ نویسی کی مشق کا آغاز فرمایا۔ دارالفتاء کے نصاب کی تکمیل کے بعد آپ کا تقرر دارالعلوم اشرفیہ راندیر میں بڑے استاد کی حیثیت سے ہوا۔ 9 سال دارالعلوم اشرفیہ میں تفسیر، حدیث اور فقہ کی بڑی بڑی کتابیں پڑھائی۔ اس کے بعد آپ کے استاد حضرت مولانا ہاشم صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے توجہ دلانے پر دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء میں خدمت انجام دینے کے لیے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام مکتوب لکھا، جسے دارالعلوم کی مجلس شورا نے منظور کیا۔ سن 1993 ہجری میں آپ کا تقرر ہوا۔ اس کے بعد سے آج تک دارالعلوم دیوبند میں آپ تدریسی خدمات انجام دیتے رہے۔ تعلیمی تدریسی خدمات کے علاوہ آپ نے جو خدمات انجام دی ان میں سے چند پیش خدمت ہیں۔ آپ نے دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء کی نگرانی کی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا۔ آپ قیام کے دن ہی سے مجلس تحفظ ختم نبوت کے ناظم اعلیٰ رہے۔ آپ جس طرح علوم ظاہری میں کمال رکھتے تھے، اسی طرح علوم باطنی سے بھی بہراور تھے۔ آپ طالب علمی کے زمانے سے ہی شیخ الحدیث حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔ آپ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس میں بھی شرکت فرمایا کرتے تھے اور حضرت مفتی مظفر حسین صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت سی خوبیوں اور کمالات سے نوازا تھا۔ آپ کا ذوق لطیف، طبیعت سادہ اور نفیس تھی، مزاج میں اعتدال تھا، حق و باطل اور ثواب و خطا کے درمیان امتیاز کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے تھے۔ تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، صرف، منطق گو ہر فن میں آپ کی شاہکار تصانیف موجود ہیں۔